بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں نثار بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزم نبوت۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک عالم دین سے کروانے جا رہے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت دیا ہے۔ یہ ہمارے گاؤں برہان کے ڈوک سجاول کے اوپر رہتے ہیں اور اس مسجد کے خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں اور پیش امام بھی ہیں۔ کب سے یہاں آئے ہیں، بیسیکلی کہاں کے رہنے والے ہیں، خاندانی پس منظر کیا ہے، تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، اور انہوں نے مدرسے میں کون سے مدرسے میں پڑھا ہے، کہاں تک پڑھا ہے، اور درس نظامی کہاں سے انہوں نے مکمل کیا ہے، حفظ کہاں سے کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم ان سے اس نشست کے اندر پوچھیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مسلمانوں تک شیئر کرنا ہے۔ بہت شکریہ مولانا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ اپنا پورا نام بتائیں اور آپ کہاں کے رہنے والے تھے، یہاں پر کیسے آنا ہوا، یہ ساری تفصیل بتائیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کے لیے مرتے دم تک قبول و منظور فرمائے۔ اصل ہمارا گاؤں جو ہے وہ شانگلہ بشام ہے، وہاں ہم رہتے تھے۔ تو پھر 2005 میں جب زلزلہ ہوا تو اللہ کی کرنا یہ تھا کہ زلزلے سے قبل تقریباً 10-15 دن پہلے ہی ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے، ہزرو آ گئے تھے۔ اور وہ وہاں سے شفٹ ہونا ایسے ہی تھا کہ جہاں وہاں ہم رہتے تھے تو وہاں پہاڑی کے نیچے رہتے تھے، تو لگتا ایسے تھا کہ جب زلزلہ ہو تو خطرہ ہوتا تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ پہاڑی ہم پر آ جائے گی، تو اس وجہ سے ہم وہاں سے آئے، ہجرت کی ہم نے، ہزرو آئے۔ تو ہزرو پر وہاں رہتے رہے کرائے پر، وہاں میری پھوپھی آئیں، انہی کی نسبت وہاں آئے، اور اس کے بعد پھر یہاں برہان میں جگہ لی اور یہاں آئے، اب یہاں رہ رہے۔ آپ اپنا پورا نام بتائیں اور مجھے اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اسکول کہاں سے پڑھا ہے، اور آپ نے حفظ کون سے مدرسے سے کیا ہے اور کون سی سن میں کیا ہے، اور اسی طرح آپ نے درس نظامی کون سے مدارس سے حاصل کیے ہیں۔ یہ سب سے پہلے نام تو میرا ہے مومن زاہد، والد صاحب کا نام ہے منیر خان۔ میں نے ابتدائی اسکول کے جو اسباق ہے وہ بشام کے اندر، بازار کے اندر ایک اسکول ہے، انگلش گرامر اسکول، وہاں تقریباً فرسٹ تک میں نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر ہماری ہجرت ہوئی، ہزرو آئے، تو ہزرو کے اندر میں نے اسکول وغیرہ نہیں پڑھے کیونکہ کچھ ہی عرصہ تھا۔ اور پھر ہزرو سے ہم گئے کراچی، ضلع ٹھٹہ کے اندر ایک مدرسہ ہے دھابی جی، وہاں مدرسہ عربیہ اسلامیہ اشرف القرآن، تو وہاں پر پھر ساتھ حفظ بھی کرتے رہے اور ساتھ 1-2 گھنٹے عرصی تعلیم بھی کرتے رہے۔ تو مدرسے کی یہ ترتیب بنی ہوئی تھی کہ وہ 2 گھنٹے عرصی تعلیم بھی کراتے تھے اور ساتھ حفظ بھی کراتے تھے۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ میڈل کیے میں نے، اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ اشرف القرآن دھابی جی ضلع ٹھٹہ کے اندر ہی میں نے حفظ کیا، اور پھر اسی مدرسے کے اندر میں نے اولیٰ ثانیہ پڑھا، اور پھر اولیٰ ثانیہ پڑھنے کے بعد پھر یہاں آئے۔ تو یہاں سے رشتہ داروں نے ہمیں مجھے لے گئے مدنی مسجد حضرت مولانا ضیاء صاحب کے مدرسے میں، تو ثالثہ میں نے وہاں پر پڑھا، رابعہ وہاں پر پڑھا، اور رابعہ تک میں مدرسے کے اندر رہائش پذیر تھا، یعنی مدرسے کے اندر ہی تھا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ثالثہ کی چھٹیوں میں شادی ہو گئی، تو شادی کے 1 سال بعد یہ میں مدرسے میں پڑھتا رہا، پھر سال کے بعد میں آتا جاتا رہا، اور خامسے کے سال ہی مجھے امامت بھی مل گئی، خطابت بھی مل گئی، یہ سامنے ہی کشمیر کالونی کے اندر۔ اور پھر خامسہ کا جو سال تھا وہ میں نے مرکز حافظ الحدیث حضرت درخواستی کے اندر پڑھا، اور سادسہ موقوف علیہ دور حدیث استاذوں کے مشورے سے میں نے جامعہ محمدیہ سیوا کے اندر پڑھا، اور 2018 1 اپریل کو میری جامعہ محمدیہ سیوا سے فراغت ہوئی۔ اچھا مولانا، آپ یہ بتائیں مجھے کہ اپنے یعنی آپ کی جو بچپن کی زندگی تھی وہ تو سفر میں ہی گزر گئی، تو اتنے جلدی آپ کی شادی کیسے ہو گئی کہ ابھی آپ کچھ درجوں میں پڑھ رہے تھے اور شادی ہو گئی؟ بس اصل مسئلہ یہ تھا کہ شادی کسی اور کی ہونی تھی، تو قسمت کا کرنا یہ تھا کہ بس 15 دن کے اندر ہی عجیب سی صورتحال بنی اور بس شادی ہو گئی۔ میں نے اپنے والدین سے عرض کی کہ میں فراغت کے بعد ہی شادی کروں گا، لیکن والدین کی خدمات اور ان کی دعاؤں کا صلہ اور ان کی
بھرپور حمایت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ شادی کریں, آپ ہر چیز سے بے غم بے فکر اسباق پڑھتے رہیں, انشاءاللہ سب چیزیں ہم سنبھالیں گے. تو میں نے کہا جب سب چیزیں آپ سنبھالیں گے تو شادی کرنے کی مشکل کام ہے. اچھا ماشاءاللہ, ابھی کتنے بچے ہیں اور ابھی تک ایک ہی شادی ہے یا کچھ مزید آپ نے جو ہے اس میں بھی ترقی کی ہے؟ بچے تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے 4 بیٹے مجھے عطا کیے, جن میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا اور 3 بیٹے الحمدللہ زندہ ہیں. اور شادی کی اپنی بات کی تو اصل مسئلہ دیکھا جائے تو ہمارے خاندانی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم شادیاں زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ میرے دادے صاحب نے جو تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے 4 شادیاں کی تھیں. میرے والد صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں, اور میرا بھی ارادہ دوسری شادی کا ہے انشاءاللہ. وہ اس طرح انداز میں میرا ارادہ یہ کیا ہوا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک عالمہ سے شادی کریں گے محلے کے عورتوں کے لیے, تاکہ جو عورتوں والے مسائل ہے وہ عورت ہی اس کو خوب انداز میں سمجھا سکتی ہے. تو ایک عالمہ ہو, اور یہ شرط بھی نہیں ہے کہ کوئی کنواری ہو, بلکہ اگرچہ بیوہ ہو, اگرچہ مطلقہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک عالمہ ہو. لیکن یہ وہ انشاءاللہ یہ ارادہ کیا ہوا ہے, اللہ اس میں کامیابی دیں گے انشاءاللہ. ارادہ تو ہمارا اچھا ارادہ ہے انشاءاللہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر بات ہے اپنا علاقہ چھوڑنا بڑا یعنی مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ مجبوری کی حالت میں یہاں پر آ گئے, تو وہاں تو ایک دینی ماحول ہے, اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اتنا زیادہ اس طرح کا دینی ماحول نہیں ہے. تو وہاں کے پی کے کا ماحول اور پنجاب کے ماحول میں آپ کو کیا فرق نظر آئے؟ جی بات تو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے نا. تو شروع میں تو میں بچہ تھا تو مجھے خاص اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کا ماحول یہاں کا ماحول. پنجاب کے اندر میں رہا ہی نہیں ہوں, جب سے ثالثہ کے بعد میں ہی آ رہا ہوں, بلکہ میرا ساری جو ٹائم تھا وہ اس کے اندر ہی رہا, تو اس کے بعد پھر یہاں آئے نا. تو اب جب میں دیکھتا ہوں تو گاؤں کے ماحول جو ہے بڑا زبردست قسم کا ماحول ہے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زبردست ماحول ہے. اور یہاں کا جو ماحول ہے یہ تو الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے, بس بندہ خود ٹھیک ہو تو ماحول انشاءاللہ ٹھیک ہی رہتا ہے, اللہ فضل فرمائے. اچھا وہاں پر تو لوگ ظاہر بات ہے دیندار لوگوں کی قدر بھی کرتے ہیں اور ان کی خدمت بھی بہت اچھے طریقے سے. پنجاب میں ایسا نہیں ہے, تو یہاں پہ جو آپ کی دینی خدمات ہو رہی ہیں اس کے بارے میں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگ اس کو سراہتے ہیں, کوئی تعاون کرتے ہیں مالی طور پہ, یا کم از کم اچھے اور میٹھے بولتے ہیں؟ بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عالم دین کے فراغت کے بعد اسے کچھ ہنر سیکھنا چاہیے. یہ ایک میرا مشورہ ہے, اپنے علماء جتنے بھی ہیں میرے سروں کی تاج ہے, اس ہنر کے ذریعے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے, پیٹ کی خاطر اپنے پیٹ کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں. کیونکہ ہمارے علماء دیوبند کی یہ تاریخ رہی کہ جب وہ فارغ ہوتے تھے تو ساتھ کوئی علم طب سیکھتے, علم حکمت سیکھتے, یا اس کے علاوہ کوئی درزی کا فن سیکھتے, یا اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری سیکھتے, جس کے ذریعے وہ اس کے اپنی پیٹ پال کیا کرتے تھے, پیٹ کو پالا کرتے تھے. اور باقی دین کی خدمت وہ فی سبیل اللہ کرتے تھے, یا جو خدمت کرے ٹھیک ہے, نہ خدمت کرے تو کسی پر زبردستی نہیں تھی. تو اب ایسا مسئلہ بنا ہوا کہ اب اگر صرف علماء اسی مسجد کی امامت پر ہی اکتفا کرے اور یہ سمجھے کہ ہماری عوام خدمت کرے گی, اور اس کے علاوہ اپنا کوئی کاروبار نہ کرے, تو یہ علماء کی ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ کمی ہے. اور ہر عالم دین کو اپنا کاروبار کرنا چاہیے, اور کاروبار کے اندر ہار نہیں ہے, بلکہ نبی علیہ السلام نے خود ہی تجارت کی ہے. تو اب الحمدللہ میں خود تقریباً 5 سال میرے اس مسجد میں ہو گئے, جامعہ مسجد محمدی اس کا نام ہے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے 5 سال یہاں ہونے والے ہو گئے تقریباً. تو مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ خاص معنوں میں خدمت نہیں کرتی, تو جس کی وجہ سے میں نے اپنا انتظام شروع کیا ہوا ہے. الحمدللہ میں نے سوزوکی لی ہوئی ہے, اور اس میں اسکول کے بچوں کو لے جاتا ہوں, لاتا ہوں. الحمدللہ زبردست انداز میں دین کی جو خدمات ہیں, جو مسائل ہیں, کھل کر ببانگ دہل کرتا ہوں. کسی سے کوئی ڈر, کوئی خوف نہیں ہوتا. کوئی چھٹیاں وغیرہ ہو جائے, کوئی مسئلے مشکلات ہو جائے تو مقتدی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ اپنا ہی نظام خود ہی سنبھالا ہوا ہے, اور مسجد کی خدمت امامت بس یہ سمجھو کہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں. الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. مولانا ایک میں نے مولانا عمر خطاب صاحب سے بھی یہ بات کی تھی, اور بھی بہت سارے علماء سے میں نے یہ بات پوچھی ہے کہ اس دور میں مدارس کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا, اور پڑھائی کے لحاظ سے بھی نہیں رہا, اور باقی لوازمات کے لحاظ سے بھی. باقی یہ ہے کہ عمارتیں پکی بن گئی ہیں اور دنیا کے لحاظ سے ہر آسائش میسر ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا مدارس کا ماحول نہیں رہا, اور لوگ بھی ان سے یعنی مطمئن نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے بڑی وجہ یہ ہے کہ
مدارس کے جو محتمین حضرات ہیں ان کے اندر اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ ہر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں. اگر محتمین آج بھی اس بات پر عمل کریں کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کریں اور اس دین کی سربلندی کے لیے کام کریں تو آج بھی اللہ کی مدد اور نصرت ان علماء کے ساتھ موجود ہے اور رہے گی. لیکن جب مدارس کے محتمین حضرات خالصتاً اللہ کی رضا نہ ہو اور مقصود اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، کوئی اور مقصود ہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر ٹھوکری کھانی پڑتی ہے. تو یہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے. اور دوسرا آپ نے عمارت کی بات کی تو حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ علامت ہے کہ آپ کو عمارتیں تو بڑی عالیشان نظر آئیں گی لیکن وہ جو ہوگی عمارتیں وہ ہدایت سے خالی ہوگی. تو یہ ظاہر بات ہے اب جو دور گزر رہا ہے اور جو قریب آ رہا ہے یہ سبھی قیامت کے قرب ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اخلاص والے اعمال نصیب فرمائے. مولانا چونکہ مدارس جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان کی جو گزر بسر ہوتی ہے وہ لوگوں کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور ایسے ذرائع سے ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ گورنمنٹ تو چونکہ ان کی کوئی اس طرح مالی معاونت نہیں کرتی لیکن عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کو اس طرح کا جو ہے نا وہ یعنی ان کو اس طرح کا وہ نظام نظر نہیں آتا جو مدارس میں ہونا چاہیے. تو مدارس اور علماء عوام کی اور عام لوگوں کے معیار کے اوپر کیوں نہیں اتر رہے؟ بس اس کا ایک طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ مثلاً ابھی ایک شخص مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو علماء اپنے اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے اس انداز میں کام کرے کہ اس بندے کو کہیں کہ آپ یہ کام بذات خود کریں. مثلاً کسی چیز کی ضرورت ہے کہ آپ خود ہمیں پیسے نہ دیں بلکہ خود ہی یہ کام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کو جیسے کہ جتنے بھی بڑے مدارس ہیں الحمدللہ ان مدارس کی یہ روٹین ہے کہ وہ انہوں نے باہر لسٹ لگائی ہوئی تھی کہ اس ہفتے میں اتنے پیسے جمع ہوئے اور اتنے خرچ ہوئے اور یہ چیزیں لوگوں نے دی اور یہ خرچ ہوئی. تو پھر وہاں لوگ مدارس پر اعتراض نہیں کر سکتے. ہاں اعتراض ان مدارس پر کرتے ہیں جو دیہات میں ہوتے ہیں اور کم کچھ اس طرح مدرسے جن کے نظام خاص اور کچھ لوگ ہی اعتراض کرتے ہیں، بلکہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں، لوگوں کو اعتراض نہیں کرنے چاہیے. اگر علماء میں سے کوئی ایک کا دکا جو علماء عالم ایسے مدرسے جو نام کے مدرسے ہو اور علماء کو بدنام کرنے والے ہو وہ تو بظاہر اللہ انہیں سے پوچھے گا. لیکن اکثر مدارس جو ہے الحمدللہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں. لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن مدارس انشاءاللہ جو ہے وہ تا قیامت آباد رہیں گے انشاءاللہ. مولانا مجھے یہ بتائیں کہ مدارس کے جو منتظمین حضرات ہیں اور سرپرست اعلیٰ جو ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں اکثر مدرسوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی مدرسے کی کمیٹی نہیں ہوتی اور جو مدرسے کے معتمم ہوتا ہے اسی کے زیر نگرانی سارا نظام چل رہا ہوتا ہے اور وہ کسی کو اپنے ساتھ ملا کے کام بھی نہیں کرتا اور کسی کو کے علم میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ اس دفعہ مدرسے میں یا مسجد میں کتنی آمدن ہوئی ہے اور کتنا خرچ ہوا ہے. یہ تو جو شہروں میں بڑے بڑے مدارس ہیں اور ان کی یہ ترتیب ہے کہ وہ لسٹ لگاتے ہیں کتنا آمدن ہوئی ہے، کتنے اخراجات ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہر مسجد اور ہر مدرسے کی کمیٹی ہونا بہت ضروری ہے؟ جی بالکل ہونی چاہیے. جس طرح کہ میں نے ابتداءً کہا کہ مدارس کی جو بڑے بڑے مدارس ہیں الحمدللہ ان کی جو ترتیب ہے تو یہ جتنے بھی چھوٹے مدارس ہیں ان کو بھی ان ترتیب سے چلنی چاہیے. البرکت مع الاکابر، برکت جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ ہے. ہم اپنے بڑے مدارس جتنے بھی ہیں ان کے نقش قدم پر مدارس کو چلائیں گے، ان کے انداز کو اپناتے ہوئے چلائیں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم پر پھر اعتراضات بھی نہیں ہوں گے اور اعتراضات کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. آج کے اس دور میں مدارس کی کیا اہمیت ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ترقی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیاوی لحاظ میں جو ترقی چاہتے ہیں لوگ اس طرف دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ ہے لوگوں کا، تو مدرسے کی کیا اہمیت ہے اس وقت؟ مدرسے کی اہمیت تو شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی انشاءاللہ. اور آپ نے یہ کہی کہ ترقی تو مدرسے کے بغیر اگر ایک شخص ترقی کرنا چاہے دین نہ ہو اس کے اندر تو کوئی ترقی نہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اور یہ کہوں گا الحمدللہ آج تو مدارس نے دنیا کو حیران کر دیا. آپ جائے جامعۃ الرشید کے اندر جائے یا
اس تربیت السلام کے اندر جائے، ان بچوں نے کس انداز میں بڑے بڑے امتحانات پاس کیے اور بڑے بڑے کو پیچھے کر دیا. تو الحمدللہ مدارس کے اندر یہ اصلاحات اب شروع ہے، اور مستقبل میں انشاءاللہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ مدارس اور اسکول کے اندر لوگ فرق نہیں کر سکیں گے، بلکہ میں اللہ کی ذات سے امید یہ کرتا ہوں کہ مدارس والے وہ عالم دین کے ساتھ انجینئر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، وکلاء بھی ہوں گے، اور یہ کمی انشاءاللہ جلد از جلد دور ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا جو ہے اس میں العزت للتکاثر قاعدے کے تحت دیکھا جائے تو اکثر جو ہے وہ بے حیائی اور یعنی ان چیزوں کی طرف جاتی ہے، لیکن ایک دکا جو دینی خدمت کے لیے کام کرنے والے جو میڈیا ہے اور جو چینل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم میں وہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ فتنوں کے اندر رہ کر، آزمائشوں کے اندر رہ کر، لالچوں کے طرح طرح لوگ لالچ دیتے ہیں میڈیا والوں کو، چینل والوں کو کہ آپ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ کریں، ہم آپ کو یہ دیں گے. باوجود اس کے وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سرمایہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے جو اسلام کی ہے اشاعت، اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی سرحد بلندی کے لیے کر رہے ہیں لوگ، اور اس میں وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ ویڈیو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنا دے. مولانا بہت شکریہ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے بزم نبوت کے جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کے حوالے سے کوئی، اس کے توسط سے کوئی بات، کوئی میسیج مسلمانوں کو دینا چاہیں؟ بس میں تو یہ کہوں گا کہ بزم نبوت جو چینل ہے، نثار بٹ برہانی صاحب اس کے بڑے ہیں اس چینل کے، تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس چینل کی بساطت سے اکثر چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس چینل کے ساتھ لگے رہیں اور سبسکرائب کریں. آپ ایسے ادھر ادھر کے وہ چینلوں کریں گے، ان کو کریں، کم از کم آپ کے اپنے علاقے یا آس پاس کے جتنے بڑے علماء آتے ہیں. نثار بٹ برہانی صاحب جو ہیں محترم، بہت ہی اچھی شخصیت ہے، علماء کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور ان کے اگر آپ پس منظر سنیں تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس ماحول میں تھے اور کس ماحول میں کس طرح ہیں، اور اب یہ خدمت جو کر رہے ہیں کس انداز میں کر رہے ہیں. ایک عالم کی خدمت اور ایک فرین کی خدمت، یہ بہت بڑی خدمت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چینل کو اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کام کو اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور مزید انہیں استقامت نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے. یہ بیمار بھی ہے، اللہ پاک انہیں شفا نصیب فرمائے. مولانا بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ. آج واقعی طبیعت میری بہت خراب ہے، اس لیے کچھ بہت مزے کی وہ بات نہیں ہو سکی جو میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مولانا سے میں نے 2 ہفتے سے ٹائم لیا ہوا تھا اور نہیں آ سکا. پہلے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بیمار بھی تھا اور مجھے اب کچھ لکوے کی بھی شکایت ہے، اور لیکن ابھی الحمدللہ کچھ بہتر ہوں، تو میں آ گیا ہوں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اپنے کومنٹس ضرور آپ نے ہمیں دینے، دعائیہ طور پہ دیں، تنقیدی طور پہ دیں، جیسے دیں، لیکن آپ کی مرضی ہے. کومنٹس ضرور کیجیے گا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر بھی اسکرین پر بھی انشاءاللہ آ جائے گا، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں ہم کون سے علماء کا انٹرویوز وغیرہ کریں. جو علماء جو اہل حق لوگ ہم اپنا انٹرویو دینا چاہتے ہیں وہ ضرور میرے نمبر پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات بھی ہوگی. آپ کی زندگی کی کچھ تھوڑی سی داستان ہم اپنے ناظرین تک، اپنے لوگوں تک، اپنے مسلمانوں تک پہنچائیں گے. اور ان انٹرویوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کی جو زندگی ہے، ایک تو یہ دینی خدمات، اس سے ہٹ کے جو ان کی زندگی ہے وہ بشری تقاضے سارے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے اخراجات میں اور ان کے اخراجات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ کیسے پورے کر لیتے ہیں اور ہم پھر بھی کتنے جو ہے تنگ دست رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے یہ جو علماء کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، میرا یہ مقصد ہے کہ میں ان کو آپ لوگوں کے سامنے لاؤں، اور جو مستحق ہیں علماء، اور ہم کو کس طرح ان کی معاونت کرنی چاہیے. قدر تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان کی معاونت کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے ایمان کے، ہمارے دین کی بقا اور ہماری آخرت کا بنانے میں یہ ہمارے ساتھ بہت کردار ادا کرتے ہیں. آپ حضرات کا بہت شکریہ، دیکھنے کا بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کومنٹس کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.